یا علی. آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، بڑی تفصیل سے مولانا بیان فرما رہے تھے. قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ہاں دقت کر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو نا. لیکن عظمت قرآن یہ ہے، نہیں پڑھ سکتا، صرف دیکھتا رہے، اس کی عبادت ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر. قرآن سے رابطہ تو رکھنا. پڑھ نہیں سکا، اٹھا کے دیکھ لے. قرآن کوئی ایسی کتاب ہے جسے دیکھنے سے بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہاں بغیر سمجھے پڑھتا ہے نا، ثواب پھر بھی ملتا ہے. ہاں ماہ رمضان میں تو ایک ایک حرف کے بدلے میں، لفظ نہیں. الف لام میم میں 3 حرف ہیں، اور اگر مد شامل کر لی جائے نا تو 4 بن جائیں گے. الف لام میم 4 ہو جائیں گے. ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں الف لام میم پڑھنے سے اگر 4 حرف ہے نا، اللہ 4 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا. اللہ کتنا کریم ہے اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ. ہاں بغیر سمجھ کے بھی پڑھے نا، یہ کائنات کی اس کتاب کا معجزہ ہے. آپ مدرسہ دینیہ میں بیٹھے ہیں نا، ابھی یہ نشست ختم ہو، اندر جانا، مولانا نجم الحسن صاحب سے پوچھنا لائبریری کہاں ہے. لائبریری میں جا کے نا کوئی عربی کی کتاب اٹھا لینا اور اسے پڑھنا. انشاءاللہ تعالی 2-4 لینوں کے بعد رکھ دو گے. ہاں یہ ساری پڑھ دے رہا سو. اب بولو تو صحیح، خدا دے بندے ہو. 2-4 لائنیں پڑھ کے سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیا کرنا ہے اس کو پڑھ کے؟ کوئی فارسی کی کتاب اٹھا لو، 2 لائنیں 3 لائنیں الٹی سیدھی پڑھ کے چھوڑ دو گے. یہ قرآن کائنات کی وہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں. جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں. عجیب معجزہ ہے اس قرآن کا نا. بندے سمجھتے بھی نہیں پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں. اگر بغیر سمجھے، تیرا اور میرا عقیدہ ہے بغیر سمجھے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، اس کو پڑھ کے مرحومین کو بخش دوں گا، مرحومین کے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے مرحوم بخشے جائیں گے. بغیر سمجھے کہ جو مردے بخشوا سکتی ہے، ذرا سمجھ کے پڑھ، تیرے مردہ دل کو زندہ کر دے گی. قرآن تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلہم. ہاں یہ قرآن مظلوم ہے. قرآن نا ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں مظلوم ہے. کوشش کریں گے، باہر سٹال والے سے پوچھیں گے کوئی بہترین کاغذ پہ شائع ہوا ہو قرآن، گولڈن کاغذ پہ ہو نا. ہاں میں وہ قرآن لینا چاہتا ہوں. قرآن اچھے کاغذ پہ، بہترین پرنٹ، بہترین بائنڈنگ، بہترین ہاں اس کی پرنٹنگ ہونا. اسے خریدیں گے، پھر گھر لے جائیں گے، بچوں کو نہیں دیں گے. اسے سنبھال کے غلافوں پہ غلاف لپیٹ کے. میرے جھنگ اور سرگودا کی ثقافت ہے نا، کپڑے خرید کے لائے نا، آدھا گز بچ گیا، اب اس کو کیا کریں؟ قرآن کا غلاف بنا دو. ہے نا، آدھے گز کپڑے کو کدھر لے جائیں؟ قرآن کا غلاف بنا دو. اگلی دفعہ پھر آدھا گز پھر بچ گیا، اس کے اوپر اور چڑھا دو. 5-7 غلافوں میں لپیٹ کر دروازے کے اوپر. ہاں پرانے زمانے میں جب کچے کوٹھے ہوتے تھے نا، دروازے کے اوپر 2 بڑی بڑی میخیں لگا کے اس کے اوپر قرآن رکھتے تھے. اب الماریوں کو تالے لگا دیتے ہیں، الماری میں رکھ دے گا، تالا لگا دے گا. اور مسلمانوں، قرآن کو قید نہ کرو. قرآن کو زندان میں نہ رکھو، قرآن کو تالوں سے نکالو. قرآن قیامت والے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا. میرا اللہ بازار سے خریدا تھا، میرا اللہ پھر تالے میں رکھ دیا تھا.
نہ بچوں کو پڑھنے دیتا تھا نہ خود پڑھتا تھا. مظلوم ہے قرآن. سید الانبیاء جو قیامت والے دن شکایتیں کریں گے نا اپنی امت کی، ان میں سے ایک یہ ہے. سید الانبیاء کہیں گے پروردگار یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرا اللہ میری اس قوم نے میرے بعد قرآن سے ہجرت کر لی تھی، ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا، چھوڑ دیا تھا انہوں نے قرآن کو. ہاں بدبخت ہے وہ بندہ جس نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا. قرآن پڑھو، اپنی صبح کا آغاز. اللہ اکبر. ہمارے اس علاقے میں رسم یہ ہے، اب بندہ سویرے سویرے نکلا گھر سے کام کاج کے لیے نا، کچہری جا رہا ہوں، تاریخ ہے، کہیں اور کوئی کام جا رہا ہوں، سارا دن گھر سے نکلا نا، گلی میں کوئی بندہ سامنے آ گیا، کوئی بندہ میں ذکر نہیں کرتا، کوئی سامنے آ گیا، سارا دن کچہریوں میں دھکے کھائے، کوئی کام نہیں ہوا نا، رات کو واپس آئے گا نا، گھر بیٹھتے ہی کہے گا سویرے سویرے فلانا متھے لگا نا مراد منحوس. کہتے ہیں نا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، کہتے ہیں نا سویرے سویرے فلانا منحوس متھے لگ گیا تھا، میرا کوئی کام ہوا ہی نہیں، سارا دن دھکے کھا کھا کے. میں طالب علم ہوں، منتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن منت کر رہا ہوں. اگر چاہتا ہے نا سارے دن میں تیرے کاموں میں نحوست نہ ہو، تیرے کاموں میں برکت ہو، اپنی صبح کا آغاز اللہ سے باتیں کرنے سے کیا کر. صبح صبح نماز پڑھی کر، اللہ سے بات کر، قرآن پڑھا کر، اللہ تیرے ساتھ باتیں کرے. جب اللہ سے باتیں ہو جائیں نا پھر اس پہ توکل رکھ کے نکل، اللہ تیرے کاموں میں برکت عطا کر. ہے نا؟ قرآن پڑھا ہی کبھی نہیں. ہاں اللہ اکبر. میرے معصوم فرماتے ہیں عزیزو، معصوم فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا، یہ بھی اس وقت یہ 300-400 بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے. اگر یہاں اس وقت کوئی بچہ اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے اس وقت، سچ بتاؤ یہ باپ زندہ رہنے کے لائق ہوگا؟ اس مجمع میں 300-400 کے بندے مجمع میں کوئی بیٹا اٹھے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے، وہ تو یہیں گڑ جائے گا نا، مر جائے گا نا. اتنے بندوں کے سامنے میرے بیٹے نے میرا گریبان پکڑ لی. پتہ ہے میرے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ میرے معصوم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری انسانیت اس میدان محشر میں ہوگی. نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، امتیں ہوں گی. اس وقت اس بڑے محشر میں کچھ بچے اٹھیں گے، اپنے باپ کے گریبان کو پکڑیں گے، کھینچتے ہوئے بارگاہ ربوبیت میں لائیں گے. میرا اللہ یہ ہے میرا باپ جس نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا. انگلش میڈیم میں لے گیا تھا، اچھے اچھے کالجوں میں داخلہ کروایا تھا، قرآن نہیں پڑھایا تھا، دین نہیں سکھایا تھا. ہاں دین کے مسئلے نہیں بتائے تھے. ساری زندگی نہ باپ کو وضو کرنے کا ڈھنگ آیا نہ بیٹے کو، ہے بڑا مسلمان. میرے معصوم فرما رہے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ جو ساری کتابیں پڑھ لے قرآن نہ پڑھ سکے. چوتھا، پہلا بدبخت ماہ رمضان آئے گناہ نہ معاف کروا سکے. دوسرا بدبخت والدین ہوں ان کی خدمت نہ کر کے جہنم چلا جائے. تیسرا بدبخت ساری کتابیں پڑھ لے قرآن نہ پڑھ سکے. چوتھا فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو نیکیاں خود کرتا ہے، ثواب کسی اور کے نام اعمال میں لکھا جائے. ہاں نماز میں پڑھتا ہوں، ثواب کوئی اور لے جاتے. روزے گرمیوں کے میں رکھتا ہوں، ثواب کوئی اور لے لیتے. میرے مولا وہ کون ہے
فرمایا وہ بدبخت جو مومنوں کی غیبت کرتا ہے، ہاں مومنوں کے گلے کرتا ہے، ایک گناہ کا پتہ چل گیا ہے نا، ایک گناہ کا، کہتا ذرا بولے صحیح، برباد کا بڑا حاجی سلطی بنتا تھا، بڑا نیک بنتا، اب پتہ چلا ہے مجھے، تو اب پتہ چلا ہے اس کا اتنے گناہ، ایسے برباد کر دوں گا نا، تجھے ایک گناہ کا پتہ چلا ہے، ہضم نہیں کر سکا، ذرا خالق کو دیکھنا، تیرے اور میرے گناہوں کو دیکھ کے برباد بھی نہیں کرتا، پردے دے کے توبہ کی مہلت فراہم کرتا، اللہ رسوا بھی نہیں کرتا، گناہوں پہ پردے دے دیتا ہے، ستار العیوب، اللہ اکبر، گناہوں پہ پردے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، او میرے بندے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ہمیں اپنا بندہ کہتا ہے، نافرمان گستاخ، ہاں اس کے نافرمان، پھر بھی کہتا ہے عبدی، او میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں روز تیری طرف نئی نئی نعمتیں بھیجتا ہوں، تو بدلے میں نئے نئے گناہ بھیجتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے استحیی من کا، مجھے تجھ سے شرم آتی ہے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ایک گناہ کا پتہ چل گیا نا، برباد کر رہا ہے اس مومن، ہاں نہیں بھائی، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک عالم دین گزرے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کتاب لکھی، اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے، اسے مرآت الرشاد، عربی میں مرآت الرشاد، آئینہ رہنمائی، اپنے بچے کو بیٹا یہ کام کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ برے کام ہیں، یہ نہیں کرنا۔ ان میں سے ایک جگہ پہ فرمایا بیٹا ایاک والغیبہ، میرے بچے غیبت نہ کرنا کسی مومن کی۔ کیوں غیبت نہ کرنا؟ کہ اس لیے کہ غیبت کرنے سے نیکیاں ادھر چلی جاتی، ادھر کے گناہ، جو بندہ جس کی غیبت کرتا ہے نا، غیبت کرنے والی کی نیکیاں ادھر اس کے نام اعمال میں لکھی، اور اگر یہ نیکیاں تھوڑی ہونا تو اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں۔ بڑی کمال کی بات لکھی اس نے، پھر کہا بیٹا او میرے بچے، اگر غیبت کے بغیر تیرا گزارا نہ ہوتا ہو، ڈیرا ہے نا ڈیرا، اور ڈیرہ داری ہے، ہاں جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے نا حکا، یہ حکا مفت کی ڈیرہ داری ہے، مفت دی پر ہے نا، خواہ مخواہ ادھر سے آتا جاتا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھ جائے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا نا، غیبت کرتا ہے، غیبت، ہاں وہ کہتے چلو تھوڑی دیر وساں ہوتے ذرا چس ساسی نا، ہے نا، مومن کی غیبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا اگر غیبت کے بغیر تیرا گزارا نہ ہوتا ہو، کسی مومن کو برباد کیے بغیر تیرا گزارا نہ ہوتا ہو، اس کے عیوب بیان کیے بغیر تیرا وقت نہ نبھتا ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، اپنے بیٹے کو لکھ کے دیا بیٹا اگر نیکیاں دینے پہ تل گیا ہے، اگر گناہ لینے پہ تل گیا ہے میرے بچے، پھر اپنے باپ کی غیبت کرنا۔ نیکیاں دینا چاہتا ہے کسی بازاری کو کیوں دیتا ہے؟ اپنے باپ کو دینا۔ اور کسی کے گناہ اپنے گلے لینا چاہتا ہے نا، عام بندے کے گناہ کیوں لیتا ہے؟ اپنے باپ کے لئے۔ اپنی ماں کی غیبت کرنا، اپنی بہن کی غیبت کرنا، اپنے بھائی کی غیبت کرنا۔ کون کرے گا باپ کی غیبت؟ کون کرے گا ماں کی غیبت؟ کون کرے گا بیٹی کی غیبت؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے اللہ کے بندو مومنو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ دین اور شریعت، یہ ہے دین بہت آسان۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، یہ شریعت سہلہ ہے، آسان شریعت ہے، مشکل نہیں ہے۔
صرف تھوڑا سا کوشش کرو نا اس راستے پہ چلنے کی. میں مثال دیا کرتا ہوں بھئی اللہ کتنا کریم ہے. خدا شاید ہے ہم نے کبھی اس نہج پہ سوچا نہیں. قرآن اٹھا لینا, قرآن سورہ یوسف پڑھنا, احسن القصص ہے نا سورہ یوسف. سورہ یوسف میں پتہ کیا ہوا؟ زلیخا نے حضرت یوسف پہ اٹیک کیا تھا, دعوت دیا اندر آ. حضرت یوسف گئے, اس نے پہلا دروازہ بند کیا, اسے تالا لگا دی. پھر اگلے کمرے میں لے گئے, اس کا دروازہ بند کیا, تالا لگایا, اندر لے گئے. قرآن کہتا ہے 7ویں کمرے میں لے گئے. وہاں جا کے 2 کام کیے زلیخا نے. پہلا کام, جس بت کی عبادت کرتی تھی نا اس پہ چادر ڈال دی. حضرت یوسف نے کہا زلیخا یہ چادر کیوں ڈال رہی ہے؟ کہا یوسف یہ میرا معبود ہے, میں اس کی عبادت کرتی ہوں, چادر اس لیے ڈالی ہے میں گناہ کرنا چاہتی ہوں, مجھے شرم آ رہا ہے, اس کے سامنے گناہ نہ کروں, یہ مجھے دیکھے نہیں. حضرت یوسف نے مسکرا کے کہا زلیخا تیرے معبود پہ چادر ڈال دی جائے اسے نظر کچھ نہیں آتا, میرا تو بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہے. میرا اللہ مجھے منع کر. اس نے دعوت گناہ دی. حضرت یوسف نے تبلیغ کی, سیانی بن, حیا کر, شرم کر, میں نے تیرے گھر کا نمک کھایا ہے. اللہ اکبر, اللہ صلوات پڑھ لو بابا سے بولو. آجو جان چھٹ نہیں گئی. ہاں چلو 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دو. ہاں حضرت یوسف نے تبلیغ کی, اس پر تبلیغ کا اثر کچھ نہ ہوا. اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر حضرت یوسف نے میری طرف توجہ کرنا بھائی, حضرت یوسف نے دوڑنا شروع کیا. کدھر دوڑے حضرت یوسف؟ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ تالے لگے ہوئے. حضرت یوسف کدھر دوڑ رہے ہیں؟ ان بند دروازوں کی طرف. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف جس دروازے پہ پہنچتے وہ دروازہ کھل جاتا, اگلے پہ پہنچے وہ کھل گیا. اللہ سمجھا رہا ہے اور میرے بندے تو ذرا میرے راستے پہ چل تو صحیح, میں بند دروازے بھی کھول دیتا ہوں. تو صحیح. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. کتنا کریم بادشاہ ہے, کتنا مہربان ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم اس کے لیے راستہ نہیں, سبل جمع ہے سبیل کی, ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں, کئی راستے کھول دیتے ہیں. تو چل تو صحیح ہماری راہ پہ, ہمارا بندہ بن تو صحیح, ہماری بارگاہ میں آ تو صحیح. آنا تیرا کام ہے, ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے, معافی مانگنا تیرا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے. اللہ اکبر, بڑا کریم ہے نا. اس نے خود معافی کے لیے پورا مہینہ بنا دیا, شہر التوبہ, پورا مہینہ. آ معاف کر دوں گا, 30 دن ہے, آجا. پھر ان میں لیلۃ القدر بنا دی, آجا. پھر توبہ کرنے کے ڈھنگ بھی سکھا دیے. جب توبہ کرنا چاہے نا تو آ, سر پہ قرآن صامت رکھ لے, زبان سے قرآن ناطق کا وسیلہ دے لے. سر پہ قرآن رکھ لے, زبان سے کہہ دے بے محمدن بے محمدن بے محمدن بے علی بے فاطمہ بالحسن والحسین. توبہ کرنے کا سلیقہ بھی بتا رہا ہے. تو میرے گھر آ, میرے دربار میں آ, میری طرف متوجہ ہو, آ ان کو وسیلہ بنا, تو توبہ کر, میں معاف کر دوں. ہاں اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جا اور کہہ دے میرا اللہ تجھے نبی کی اس بیٹی کا واسطہ جو اپنے بابا کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. ہاں
اجرکم علی اللہ۔ میرا اللہ تجھے نبی کی اس اکلوتی بیٹی کا واسطہ جو دربار سے واپس آئی ہے نا جب، تو علماء نے لکھا ہے روتی ہوئی آئی، گر پڑی اپنے گھر میں آ کے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکی نا، گری ہے۔ جناب زینب کبریٰ آ کے کہتی ہیں اماں کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا جو حق نہیں ملا؟ میری آقا زادی نے کہا زہرا بیٹی زینب میں اپنے حق کو نہیں رو رہی، جو حالت میں دربار کی دیکھ آئی ہوں نا مجھے یقین ہو گیا ہے اب تیری چادر نہیں بچے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔